یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا درس قرآن کا سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر پیارے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اور جو ان کے زمانے کے بت پرست تھے ان سے عبرت کے طور پر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے جنت اور دوزخ کے حال احوال کا ذکر فرمایا. اس کے بعد خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے آیت نمبر 103 اور 4 میں ارشاد فرمایا، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے جو عبرت کا درس حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور حق کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور اقدس میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے. العزیز الرحیم دو صفتیں بیان کی ہیں. إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. عزیز کا مطلب ہے غالب. غالب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی گرفت ہے، گرفت کے وہ قادر و مطلق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت میں رہتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں. خداوند قدوس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں ہر وقت رہتے ہوئے پھر بھی جو اس کی نافرمانیاں، گناہوں پر مصر اور انکار پر مسلسل زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لہو العزیز. یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے ہو خدا پوچھ نہیں سکتا، خدا کر کچھ نہیں سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غالب ہوں تم پر، اور خدا کی تمام مخلوق خدا کے سامنے مغلوب ہے. خداوند قدوس کو غلبہ حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کو مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اس بندے کو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے. اور پھر فرمایا الرحیم، پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ میری بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، میری بارگاہ میں توبہ کر کے آ جائے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا بھی نہیں کہ اس نے اگر 60 سال گناہوں میں گزارے
تو آج اگر توبہ کر کے میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کے 60 سالوں کے گناہوں کو سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کی توبہ کے ایک لمحے کو سامنے رکھ کر 60 سال معاف کر کے اس پر مہربانی فرما دوں۔ یہ مطلب ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب غالب بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آگے تذکرہ ہے۔ شروع میں جنہوں نے سماعت کیا ہے اس سورت کے، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو رسولوں کا تذکرہ سناتے ہیں، آپ بھی لوگوں کے سامنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی لوگوں کے سامنے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جب ایمان قرآن ہدایت کی طرف نہیں آتے تو اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پریشانی ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، اس تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا آپ رنجیدہ نہ ہو، آئے ہم آپ کو پچھلے رسولوں اور نبیوں کی باتیں سناتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا ہے، پھر جب آپ کو سنائیں گے اور آپ سن کر پھر تسلی رکھیے گا کہ جو آپ نے کر دیا وہ آپ کے لیے کافی ہے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لائیں گے، اور جو ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کس لیے؟ پیارے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، حضور کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے، آقا کریم علیہ السلام پر شفقت فرمانے کے لیے۔ کون شفقت فرما رہا ہے حضور پر؟ اللہ تعالی۔ خداوند قدوس نے کسی نبی اور کسی رسول سے وہ محبت نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام سے جو محبت فرمائی۔ خدا کو کیا پرواہ کہ کوئی اپنے گھر کے اندر پریشان ہے، کوئی جو وہ کسی ٹینشن میں ہے یا کسی مصیبت میں ہے، خداوند قدوس کو اس چیز سے کیا ہے؟ واللہ غنی عن العالمین، وہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام کی ہر لمحے پرواہ رہتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ ایک نبی کا انکار گویا کہ تمام رسولوں اور نبیوں کا انکار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی فقط تکذیب کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی، لیکن قرآن نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے تو ان کی اگر تکذیب کی تو گویا کہ انہوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ کب؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کی ہم قبیلہ نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا تتقون، کیا اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رسول بن کر تشریف لایا، اور میری امانت داری میرے معاملات کے ساتھ تم پر واضح ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کسی اور قبیلے سے، کسی دور دراز علاقے سے یا کوئی باہر سے نہیں آئے تھے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قوم کے اندر سے پیدا کرتا ہے۔ جب نبی کو پیدا کرتا ہے تو نبوت کا ہر لمحہ، ہر پہلو اور زندگی کا ہر گوشہ دنیا والوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری اور ان کی زندگی کے تمام معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو یہ وصف عطا فرماتا ہے کہ نبوت کا ہر گوشہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر خدا کے نائب ہوتے ہیں، خداوند قدوس کے مظہر ہوتے ہیں، اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے، اس کی اس کے دعوے کے مظہر ہوتے ہیں زمین پر۔
تو اگر کسی نبوت کی ذات پر ہلکا سا بھی کوئی عیب نظر آیا اور کسی نے عیب لگا دیا تو وہ نبی کی ذات پر عیب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک معاملہ پہنچتا ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نبوت کو انہی لوگوں کے اندر سے بنا کر، انہی کے اندر سے رکھ کر، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے نبوت کو بے عیب ان کی نشو و نما فرماتا ہے، بے عیب ان کو پیدا فرما کر ان کی ہر قسم کی خصلت کو دوسروں سے منفرد، ممتاز، اعلیٰ شرف کے اعتبار سے ممتاز رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں رسول بھی ہوں اور پھر تمہارے اندر رہتے ہوئے میری زندگی کا ہر گوشہ تمہارے سامنے ہے، لہذا میں امانت دار بھی ہوں۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی صداقت پر غیر بھی جو ہے وہ اعتراف کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو صادق و امین لوگ فقط اپنے نہیں، ہجرت کی رات جو حضور کریم علیہ السلام کے گھر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کریم علیہ السلام کو ختم کرنے کی نیت سے اور آپ کا نور نبوت جو وہ بجھانے کی نیت کے ساتھ جو محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی صداقت و دیانتداری پر اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ جتنے محاصرہ کر کے کھڑے تھے، بائیں تو کھڑے تھے تلواریں لے کر، بائیں تو کھڑے تھے اپنے زمانے کا اسلحہ لے کر کہ آپ کا قتل کیا جائے، معاذ اللہ، بائیں تو اس نیت کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں لوگوں کی امانتیں حضور کریم علیہ السلام کے پاس اندر پڑی ہوئی تھی، انہیں لوگوں کی امانتیں پڑی تھی۔ بھائی ایک شخص کو تم قتل کرنے کے درپے ہو اور اسی کے پاس اپنی امانتیں کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ قتل کرنا یا ان کو مارنا یا وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس جہان کے اندر، اس زمانے کے اندر، ہمارے اس دور کے اندر ان سے بڑھ کر امانتدار نے دیکھا کوئی نہیں، اس لیے امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام کی ایمانداری اور دیانتداری پر اس سے بڑا ثبوت اور اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے، آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ، کیا ہم ایمان لائیں آپ پر، وَاتَّبَعَكَ، اور حالانکہ واو حالیہ ہے یہاں پر، وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، اور حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے ذلیل لوگ ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے پسماندہ لوگ ہیں، پیشہ کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جو کم تر ہیں وہ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن کے اس اسلوب کو اگر دیکھیں تو آج بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جو بڑے لوگ تھے، جو مالدار تھے، جو پیشہ ور تھے، جو تاجر تھے اور جو اپنے آپ میں جب وہ ذرا کچھ حیثیت کے مالک تھے، ان کے سامنے جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی، ان کو ایمان اسلام کی طرف لانے کی آپ نے جب کوشش فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گرد جو بیٹھنے والے ہیں یہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ پیشے کے اعتبار سے، یہ جب وہ مال و دولت کے اعتبار سے نیچ لوگ ہیں، یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اگر یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم بھی اندر ایمان لے آئیں تو ہمیں بھی ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لہذا ہم جب وہ ایسی مجلس برداشت نہیں کر سکتے، ایسی صحبت میں ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کو، میرے اسلام کو ان غریب لوگوں نے قبول کیا ہے اور غریب لوگوں سے چلتا ہوا یہ بڑے بڑے امراء تک پہنچے گا اور آہستہ آہستہ لوٹ کر پھر یہ غریبوں میں آ جائے گا، آہستہ پھر یہ غریبوں میں آ جائے گا۔ اور
آج بھی معاملہ یہی ہے کہ دین کو وہ پسند کرتا ہے جو حیثیت کے اعتبار سے ذرا کم تر ہے، اسلام کو وہ پسند کرتا ہے جو حیثیت کے اعتبار سے ذرا کم تر ہے، جو اپنے جب پیشے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے ذرا بلند مرتبہ پر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ ماڈرن ہوں، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر اسلام کی، قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے تمہیں پھر ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حقیقت دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا کے اعتبار سے بندہ جتنا مرضی پیشہ ور ہو، جتنا مرضی امیر ہو، دنیا کے اندر اس کا جہ و جلال، اس کا مرتبہ اور عزت مقام جتنا مرضی بلند ہو، اگر دین داری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ معزز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ پیسے کے اعتبار سے عزت دولت نہیں، کے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے عزت والا نہیں، دین داری کی وجہ سے عزت ہے۔ اور اگر ظاہر بالکل کوئی جوتیاں گانٹنے والا موچی ہی کیوں نہ ہو، پیشے کے اعتبار سے بالکل کوئی نیچ کم تر جب وہ کام والا کیوں نہ ہو، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی غریب ترین کیوں نہ ہو، مگر اگر اللہ تعالیٰ جل کریم نے اسے دینداری کی دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین پر، شریعت پر ہے، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اسے عزت عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر عزت والا ہی وہی ہے۔ لہذا کسی کو اس ظاہر کی جاہ و جلال کی وجہ سے عزت دینا، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، عزت اسے دی جاتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینداری میں عزت عطا فرمائی ہے، اور اصل عزت کا وہی مالک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی، پرہیزگاری، ایمان، یہ سلامتی والی چیزیں عطا کی ہیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔